وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسم التفضیل کو کے قواعد پڑھتے ہیں۔ اسم التفضیل، اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ فضیلت بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے، اور فضیلت جو ہے وہ دو طرح سے بیان ہوتی ہے۔ ایک کو ہم تفضیل البعض کہتے ہیں اور ایک کو ہم تفضیل الکل کہتے ہیں۔ تفضیل الکل، تفضیل البعض کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کمپیریٹو ڈگری ہے۔ تفضیل البعض کسی سے بڑائی بیان کرنا ہو، یعنی کہ کمپیریزن میں کوئی موجود ہو جس سے کسی لحاظ سے بڑائی بیان کرنی ہو، کسی لحاظ سے فضیلت بیان کرنی ہو، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا فارمولہ کیا ہے کہ وزن تو وہی ہے افعلو، اور اس کے بعد آ جاتا ہے من۔ یہ نشانی ہے کہ اس وزن کے بعد جب من آ جاتا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے یہ تفضیل البعض ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹو۔ اور یہ ہے سپرلیٹو۔ سپرلیٹو اس کے بارے میں ایک تو ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ افعلو کے بعد من لگتا ہے۔ مثال کے طور پر زید اکبر من حامد۔ من کے بعد جو آ رہا ہے اس کے اوپر فضیلت بیان کی جا رہی ہے زید کی۔ زید زیادہ بڑا ہے حامد سے۔ حامد اصدق من خالد۔ حامد زیادہ سچا ہے خالد سے۔ یہ حامد مبتدا ہے، اصدق خبر ہے، یہ جار، یہ مجرور، اور یہ متعلق خبر، اور یہ پورا جملہ اسمیہ۔ زید مبتدا ہے، اکبر خبر ہے، اور یہ متعلق خبر جار مجرور۔ تفضیل البعض کے لحاظ سے ایک پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ یہاں پر من لگتا ہے،
دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تفضیل البعض ہوتی ہے اور من لگتا ہے تو صیغہ واحد مذکر ہی کا استعمال ہوگا، چاہے مبتدا مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور جس پر وہ فوقیت دی جا رہی ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے، اگر ہم نے کہنا ہو فاطمہ عائشہ سے زیادہ خوبصورت ہے، مثال کے طور پہ میں یہ کہوں تو میں کہوں گا فاطمہ تو اجمل من عائشہ تا۔ عائشہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو گیا، لیکن صیغہ کیا آیا ہے؟ واحد مذکر، اس لیے کہ یہ من آگے آ رہا ہے۔ کمپیریٹیو ڈگری میں، تفضیل البعض میں جب آپ دے رہے ہیں تو صیغہ آپ لگائیں گے واحد مذکر کا۔ اسی طرح فاطمہ تو و زینب، اگر ہم نے کہنا ہو فاطمہ اور زینب چھوٹی ہیں، اصغر من عائشہ، کیا مطلب ہوا؟ اب دیکھیے یہ فاطمہ اور زینب مبتدا ہیں اور یہ دو ہیں، لیکن اسم التفضیل جب ہم تفضیل البعض کر رہے ہیں تو یہ واحد ہی لگے گا۔ تو دو باتیں ہو گئی تفضیل البعض میں، ایک من کا استعمال اور دوسرا واحد مذکر کے صیغے کا استعمال۔ قرآن مجید میں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے قتل سے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ، دیکھیں ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تفضیل الکل کی طرف۔ تفضیل الکل سپرلیٹو ڈگری۔ تفضیل الکل کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اسم التفضیل کو مضاف بنا دیتے ہیں، مضاف بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید اصدق الجماعت، زید جماعت کا سب سے سچا بندہ ہے، سب سے سچا ہے۔ اب یہ مضاف بن گیا اور مضاف الیہ آ گیا، کس کیپیسٹی میں وہ سب سے سچا ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، جو ہم مرکب اضافی اور اسم التفضیل جو تفضیل الکل ہے، اس کی بڑی اعلیٰ مثال خطبہ جمعہ میں ہوتی ہے۔ ایک منٹ اب لکھ سنیں، یہ ہے ارحم امتی، اس کی ترکیب کیا ہے؟ ایک منٹ، مضاف، امت مضاف پلس مضاف الیہ، مضاف الیہ اور یا مضاف الیہ۔ میری امت کا سب سے رحیم، ارحم امتی۔ اب یہ ترکیب چونکہ مرکب اضافی والی ہے، لہٰذا یہاں پر
سب سے زیادہ کا مفہوم آئے گا. اسی طرح اشدہم، اشدہم یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اشد افعال کا صیغہ ہے. ان سب میں سب سے سخت اشدہم، ان سب میں، یعنی کہ امت کا ذکر ہو رہا ہے. ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر. اشدہم. پھر آیا ہے واکثرہم، اکثرہم مضاف مضاف، ان سب میں سب سے زیادہ حیا کے لحاظ سے عثمان. اور وَأَقْضَاهُمْ، اقضاہم ان سب میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کا، سب سے زیادہ قاضی علی. اقضاہم ان سب میں سب سے زیادہ. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے تفضیل الکل کی. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. اعلمہم ہے سب سے زیادہ عالم، ان سب میں سب سے زیادہ عالم. بالحلال والحرام، حلال اور حرام کے معاملے میں کون ہے؟ معاذ بن جبل. وَأَقْرَؤُهُمْ اُبَيُّ بْنُ کعب، سب سے زیادہ اچھا قاری، ان سب میں سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والا کون ہے؟ ابی بن کعب. وَأَصْدَقُهُمْ لَهْجَةً أَبِي ذر، سب سے سچا لہجے کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے ابو ذر. اس طرح کر کے نا بنایا ہوا ہے. سب کی سب مثالیں کس کی ہیں؟ اسم التفضیل میں تفضیل الکل کی. اکبر الکبائر کیا کہتے ہیں؟ اکبر الکبائر سب سے بڑا، کبیرہ میں بھی سب سے بڑا. ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا. افضل الذکر، بہترین ذکر. ٹھیک ہے، افضل الذکر بہترین، حالانکہ ذکر کا بہترین، اعلیٰ ترین. وہ حدیث ہے نا ایک اعجب الایمان، پڑھی آپ نے؟ اعجب الایمان کی حدیث. حضور نے پوچھا کہ تم میں سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ اعجب الایمان، سب سے خوبصورت ایمان. تو صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا. تو آپ نے کہا ان کا کیا خوبصورت ایمان ہوا، وہ تو اللہ کو دیکھتے ہیں، سارے معاملات دیکھتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ پھر انبیاء کا ایمان سب سے خوبصورت ہوگا. تو ان کا ایمان کیا خوبصورت ہوا انبیاء کا، ان پر تو وحی اترتی ہے، کیا خوبصورت ایمان ہوا. تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا پھر ہمارا ایمان. تو آپ نے کہا تمہارا ایمان کیا خوبصورت ہوا جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو پھر صحابہ نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ جی اب آپ ہی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا اخوان الذین یأتون من بعدی، میرے وہ بھائی جو میرے بعد آئیں گے. تو ان کے سامنے صرف اللہ کی کتاب اور سنت ہوگی اور اس پر وہ ایمان لائیں گے. کچھ مفہوم ایسا ہی ہے. تو وہ ہے اعجب الایمان. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ مرکب اضافی بنا کر افعال سے تفضیل الکل، اور اس کا استعمال بہت ہے. تفضیل الکل کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ یہی ہے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اگر جمع کی بات ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہو زید و محمود و حامد، اصدق الجماعتی بھی ٹھیک ہے، اور 3 کی بات ہو رہی ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کریں گے. اصدقاء الجماعت بھی ٹھیک ہے.
یہاں پر صیغہ مطابق بھی لگا سکتے ہیں اور واحد بھی لگا سکتے ہیں، جبکہ من والے کیس میں کیا تھا؟ واحد۔ تفضیل الکل میں اختیار ہے کہ آپ اس کے مطابق بھی لگا سکتے ہیں اور واحد بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ طریقہ جو ہے مرکب اضافی والا، یہ سب سے زیادہ مستعمل ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مرکب توصیفی والا۔ استعمال کرتے ہیں اس متفضیل کو۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہنا ہو الولد الاصدق، یہ موصوف ہے اور یہ جو وزن آیا ہے اس متفضیل کا وزن، یہ کیا آیا؟ صفت توصیفی۔ سب سے سچا بچہ، سب سے سچا لڑکا۔ اب جب مرکب توصیفی آ رہا ہے تو مرکب توصیفی کی ساری شرائط پوری کرنی ہوں گی۔ افعلان اصدقان، الولدان الاصدقان، دو سب سے سچے لڑکے۔ اس کا استعمال میری علم کی حد تک بہت کم ہے، اگر ہے بھی تو۔ اگر شرن یا خیرن کمپیریٹیو ڈگری میں ہے تو من لگ جائے گا، اگر سپرلیٹیو ڈگری میں ہے تو شرن اور خیرن مضاف بن کے آئیں گے۔ حدیث کیا ہے؟ خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو خیرکم کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، تم میں سب سے بہترین۔ ایک اور حدیث ہے خیر امتی قرنی، امت سب سے بہترین امت میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو آئیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو آئیں۔ خیر الامور اوسطها، بہترین کام میانہ روی، اعتدال۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، یہ کون سی ڈگری ہو گئی؟ یہ کون سا تفضیل ہے؟ تفضیل البعض۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو فرق سمجھ لیں، من آ گیا کمپیریٹیو ڈگری، مضاف بن گیا سپرلیٹیو ڈگری۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا فائدے کا کام کرے۔ خیر الناس۔ کنتم خیر امت، خیر امت، بہترین امت، تو وہاں بھی خیر آیا مضاف بن کے۔ تو خیر اور شر، خیرن اور شرن افعلو کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ من لگ جائے تو کمپیریٹیو ہے، مضاف بن کے آ جائے تو سپرلیٹیو ہے۔ اور ایک طریقہ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس متفضیل کو مرکب توصیفی میں صفت بنا کر لے آتے ہیں، اور صفت چاروں لحاظ سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر چوائس نہیں ہے کہ صرف افعال لگائیں۔ اب سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ سارے صیغے پڑھائے کیوں ہیں۔ ٹھیک؟ اسم التفضیل کا ایک اسلوب یہ ہے کہ
صرف اسم التفضیل لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں حامد، یہاں ہم نے من نہیں لگایا، یہاں ہم نے مضاف نہیں لگایا، یہاں ہم نے من نہیں لگایا، یہاں مضاف نہیں لگایا. تو زیادہ تر اس کا مفہوم یہ سمجھا جائے گا حامد سب سے سچا ہے. اسی طرز پر جو ہے ہمارے سامنے جو آتا ہے اصل میں تقدیر عبارت کیا ہے؟ اللہ اکبر من کو، لیکن ہم اللہ اکبر اس میں. اسی طرح قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے الصلح خیر. میں نے کہا نا یہ اسم التفضیل کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ معرب ہے. بہترین صلح ہی ہے، یا صلح بہترین ہے. دیکھیے اس میں نے آپ سے کہا کہ جب ذکر نہیں ہے تو اس میں زیادہ تر کل ہی کا سمجھا جائے گا. مثال کے طور پہ اب حامد اصدق کیا کہ چپ ہو گئے. ہو سکتا ہے آپ کی مراد ہو کہ آپ کلاس میں سے صرف پوری انسانیت میں سے حامد کو آپ اصدق نہیں کہہ رہے. آپ کا ایک مفہوم اندر ذہن میں بھی ہوگا کہ حامد، آپ نے کہا حامد اصدق، آپ سے مخاطب ہوں، میں ایک بندے کے بارے میں کہتا ہوں سب سے محنتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثال فلاں اجہدو، تو اب اس کا مطلب میرا مراد کیا ہوگی؟ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں میرے تو اس کلاس سے مراد ہوگی نا. تو یہاں پہ معاملہ کھلا آپ کے ذہن کے مطابق ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہے اسم التفضیل. تفضیل البعض، تفضیل الکل، تفضیل الکل کے طریقے اور ان کے ساتھ ان کے تھوڑے تھوڑے سے قواعد. اچھا جی، مشق ہے ہماری، مشق نمبر 60 صفحہ نمبر 40 پر. قرآن مجید کی عبارتیں ہیں، آیت کے حصے ہیں. پہلا ہے جی والفتنۃ اکبر من القتل. والفتنۃ اکبر من القتل. اب یہ بتائیے کہ یہ تفضیل الکل ہے کہ تفضیل البعض ہے؟ تفضیل البعض کیسے پہچانا آپ نے؟ من کی وجہ سے. ترجمہ ہوگا والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے. نمبر 2 واسمہما اکبر من نفعہما. اب یہاں بھی من یہ بتا رہا ہے، افعلوا کے بعد من آ گیا تو تفضیل البعض ہے. واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے. نمبر 3 ایہم اقرب لکم نفعا. ایہم اقرب لکم نفعا. اب دیکھیے اس کی ترکیب کیا ہے، پہلے یہ دیکھ لیں. ایو مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے. ایو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں استفہام ہے. ایہم کون ہے ان میں سے، اقرب زیادہ قریب، لکم تم سے، نفعن یہ تمییز ہے، نفعن نفع کے لحاظ سے. دیکھیے تمییز کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ منصوب اسم ہوتا ہے جو نکرہ ہوتا ہے اور جملے کے اندر کسی اسم کی حیثیت کو بتاتا ہے، کس لحاظ سے اس کی کیفیت کو بتاتا ہے. تمییز، ٹھیک ہے. ایہم اقرب لکم نفعا کا ترجمہ ہے ان میں سے کون ہے تم سے زیادہ قریب نفع کے لحاظ سے. ایہم آ گیا نا.
कंपैरिजन आ गया, उनमें से कौन है? असल में है अय्यु अक़रबु मिनहुम, उनमें से ज़्यादा करीब कौन है। तो यहाँ गालिब इम्कान तफजीलुल बास का है, मिन नहीं है, लेकिन अय्युहुम ने बता दिया। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीलन, यहाँ मिन बता रहा है तफजीलुल बास। वमन अस्दक़ु, और कौन है ज़्यादा सच्चा, मिनल्लाहि, अल्लाह से, क़ीलन, बात के लिहाज से, ये यकीनन तमयीज़ है। फमन अज़लमु, अब ये देखें, फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा बिआयातिल्लाहि, तफ़ज़ीलुल बाज़। फमन अज़लमु, पस कौन है ज़्यादा ज़ालिम, मिम्मन, उससे, जो, कज़्ज़बा बिआयातिल्लाहि, झुटलाए या जिसने झुटलाया अल्लाह की आयत को। कौन है ज़्यादा ज़ालिम, उससे जिसने झुटलाया अल्लाह की आयत को। नंबर 6, व अंत अरहमुर राहिमीना। अब यहाँ तफ़ज़ीलुल कुल है, इसलिए कि मुज़ाफ़ बनकर आ रहा है, और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। वलल आखिरतु, ये लाम जो है वलल आखिरत, लाम ताकीद है, और आखिरत तो है ही, अकबरू, बड़ी, सबसे बड़ी, दरजातिन, दर्जे के लिहाज से, व अकबरू, और सबसे बड़ी, तफजीलन, फजीलत के लिहाज से। तमयीज़ है, मुमय्यज़ से तमयीज़, तफ़ईल उनके वज़न पर। व अख़ी हारून, और मेरा भाई हारून है, हुआ, वो है, अफ़सहु, ज़्यादा फ़सीह, मिन्नी, मेरे से, लिसानन, बोल चाल के लिहाज से, ज़बान के लिहाज से। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबरु, अब ये भी लाम ताकीद है, वाला ज़िक्रुल्लाहि, और अल्लाह का ज़िक्र है ही सबसे बड़ा। अब ये हम तीसरी शक्ल जो बताई थी आपको, सिर्फ इसमें तफसील आ गया। ला खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि अकबरु मिन खल्क़िन नासी, अब लाम ताकीद है, ला खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, अकबरु, ज़्यादा बड़ी है, मिन खल्क़िन नासी, लोगों की तख्लीक से, तफ़ज़ीलुल बाज़। नंबर 11, फसयअलमून मन अज़अफ़ु नासिरन, फसयअलमून, पस वो अन करीब जान लेंगे, मन, कौन है, अज़अफ़ु, ज़्यादा कमज़ोर, नासिरन, मददगारी के लिहाज से, अज़अफ़ु नासिरन, हाँ ये तफ़ज़ीलुल कुल है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर। फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अब ये देखें, यहाँ सिर्फ, यहाँ कौन सी तफ़ज़ील आई है, तफ़ज़ीलुल कुल है, मुरक्कब तौसीफ़ी वाली। फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहु, तो अल्लाह उसको अज़ाब देगा, अल अज़ाबल अकबर, सबसे बड़ा अज़ाब। फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह उसको अज़ाब देगा, सबसे बड़ा अज़ाब। नंबर 13, अना अक्सरु मिनका मालन, मैं ज़्यादा हूँ तुझसे माल के लिहाज से, बलिहाज माल के। ये मालन क्या है, तमयीज़, इसने क्लियर कर दिया कि वो ज़्यादा किस लिहाज से है, माल के लिहाज से। अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन, जो आराब हैं, बद्दू हैं, वो सख्त तरीन हैं, कुफ्रन, कुफ्र के लिहाज से, व निफाकन, और निफाक के लिहाज से, दोनों तमीज़ है। अब यहाँ पे देखें, अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन, यहाँ पर भी गालिब इम्कान किस चीज़ का है कि ये तफ़ज़ीलुल कुल है।
جناب یہ ہمارا ختم ہو گیا اسم التفضیل. انشاءاللہ اسم الاعلیٰ ہے وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.